ویسے میں آج تک سمجھتا رہا کہ اسلام آباد جو تھا یہ ابھی آ کے بنا ہے، مطلب یہ شہر جنرل ایوب خان کے دور میں۔ یہ سارا شہر ہے باہر پیچھے، یہ سامنے بھی پچھلے اتوار سے میں ادھر اسلام آباد آیا تھا، کچھ ایک دو کام بھی تھے ادھر۔ پہلے تو کوئی 3-4 دن بارش لگی رہی، بارش کے بعد ابھی کچھ موسم ٹھیک ہوا ادھر، تو آج میں آیا تھا۔ میں نے کہا شہری علاقہ تو سارا دیکھ لیا، ذرا یہاں کا دیہات بھی چیک کریں۔ ادھر لکھا تھا پنڈوریاں گاؤں، تو پنڈوریاں کی طرف یہ رستہ جا رہا تھا، تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں پنڈوریاں سے آگے یہ رستہ نکلتا بھی ہے کسی سائڈ کو نہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک چیز ان کی نوٹس کی ہے کہ ادھر زمین کافی زرخیز ہے، مطلب سٹے بھی کافی بڑے بڑے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ لوگ کاٹ کے ویسے ہی گندم کو کچا ہی جانوروں کو ڈال رہے ہیں۔ یہ تقریباً اسلام آباد کے بیچوں بیچ کہہ لیں، یا یہ میرے پیچھے یہ سارا شہر ہے باہر پیچھے، یہ سامنے بھی۔ ویسے میں آج تک سمجھتا رہا کہ اسلام آباد جو تھا یہ ابھی آ کے بنا ہے، مطلب یہ شہر جنرل ایوب خان کے دور میں، مطلب پاکستان بننے کے بعد۔ لیکن یار اس کی تو 5000 سال پرانی ہسٹری ہے، مطلب 5000 سال سے بھی پرانا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ ہی یہ دوسرا شہر بھی ہے ٹیکسلا، تو ٹیکسلا کی وہ جو ٹیکسلا یونیورسٹی تھی اس کے بھی بڑے، میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اور پتہ چلا کہ جو اولڈ سویلائزیشنز تھیں ان میں سے یہ جو ٹیکسلا شہر ہے اس کی بھی بڑی پرانی تاریخ ہے، اور یہ اسلام آباد بھی شاہ جہاں، اورنگزیب، یہ لوگ بھی یہاں پہ آتے جاتے رہے، تو میں سمجھتا تھا شاید یہ ایوب خان ہے۔ لیکن ہاں ایک کیپٹل جو تھا وہ کراچی سے ہمارا اسلام آباد ایوب کے دور میں آئی تھنک آیا تھا، لیکن یہ جو شہر تھا یا جہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ تو صدیوں پرانے یہاں پہ رہ رہے تھے۔ تو خیر یہ جو پہاڑ کاٹ کوٹ کے مزید ترقی وغیرہ کہہ لیں یا سڑکیں پکی وغیرہ جو بنی یا جو اس علاقے کو ایک ترقی دی گئی یا وسعت دی گئی تو وہ ایوب خان کے دور میں دی گئی، لیکن اس سے پہلے بھی یہاں پہ لوگ رہتے تھے، یہ بڑی پرانی سویلائزیشن ہے یہاں پہ۔ تو میں نے جب مطلب آپ کو بتانے کے لیے تھوڑی سی ریسرچ کی اسلام آباد کے اوپر، تو پھر مجھے پتہ چلا اس سے مطلب کل یا آئی تھنک پرسوں سے پہلے تک میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ اسلام آباد شہر یہ سارا مطلب یہاں پہ پہاڑ تھے، جنگل تھا، اور جنگل کے اندر ان لوگوں نے پہلے کیپٹل بنایا، اور کیپٹل بننے کے بعد یہاں پہ یہ لوگ باقی سارے بسنا شروع ہوئے۔ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ علاقہ پہلے سے ہی رہائش پذیر تھے لوگ اس علاقے میں، اور کیپٹل بعد میں یہاں پہ لایا گیا ہے۔ تو بس یہ کلیئر کرنا تھا، کیونکہ اگر میرا یہ کلیئر نہیں تھا یا اس حوالے سے میرا ذہن کلیئر نہیں تھا، تو شاید کئی لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات ایسے ہی ہو جیسی میں سوچتا تھا، تو ایسا نہیں تھا۔ اس کی بہت پرانی تاریخ ہے اس شہر کی۔ ابھی میں ادھر گاؤں سے باہر کی طرف آ رہا تھا، تو یہ گاؤں کے باہر ان لوگوں نے کھدائی وغیرہ کی تھی، اور کھدائی کے دوران اوپر سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ دیکھیں اوپر زمین کا حصہ جو ہے وہ بالکل نارمل ہے، اس کے بعد آ گئے پتھر، اور یہاں پہ تو نہیں، اس جگہ پہ چیک کریں ذرا، اوپر زمین ٹھیک ہے، پھر آگے پتھر، اور پھر نیچے آ گیا مٹی کا ٹیلہ۔ تو بیسیکلی جس جگہ پہ جتنی سہولیات زیادہ ہوں وہاں پہ مسائل بھی بہت زیادہ، اسی حساب سے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مٹی کے بعد پتھر، پتھر کے بعد مٹی، تو اس میں مسائل کی بات کیا ہے؟ تو مسائل بیسیکلی اس میں یہاں پہ یہ ہیں کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں میں، کیونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، تو یہاں پہ جب یہ لوگ بور وغیرہ کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، بورنگ کرتے وقت ہٹ بھی سکتے ہیں سائڈ پہ، یا کچھ نہ کچھ حل نکالا جا سکتا ہے۔
لیکن اگر آ جائے کوئی چٹان یا کوئی بڑا پتھر تو وہ کئی دفعہ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے تو اس کے اندر سے پانی نکالنا ناممکن ہی ہو جاتا ہے. وہ پہلے ایک کونے میں بور کرتے ہیں, وہاں سے آگے پتھر آ گیا, چلو جی دوسرے کونے میں کرو, وہاں پہ پتھر آ گئے, تیسرے پہ کرو, پتہ چلتا ہے جی سارے گھر کے نیچے پتھریلی زمین ہے. تو جس طرح سہولیات زیادہ ہیں جتنی یہاں پہ, ویسے ہی یہاں کے حساب سے مسائل بھی ہیں. تو یہ پتھر جو آپ دیکھ رہے تھے تو ایسے ہی لیئرز ہیں, مطلب مٹی, مٹی کے بعد پتھر, پتھر کے بعد مٹی, اور ہو سکتا ہے اس کے نیچے اور پتھر آ جائیں. تو بس ایسے ہی پھر یہ لوگ اس کا حل کیا کرتے ہیں کہ یا تو سرکاری ٹیوب ویل ٹائپ کے, کچھ پرائیویٹ لوگوں نے بھی ٹیوب ویل لگائے ہیں تو وہ ویرنگ کرا لیتے ہیں اور گھروں میں پانی کی سپلائی آ جاتی ہے. یا کچھ لوگ یہاں پہ ٹینکر خریدتے ہیں, جس طرح وہ کراچی میں ٹینکر مافیا آپ نے نیوز وغیرہ میں سنا ہی ہوگا. تو یا پھر تیسرا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک گھر میں سے پانی نکل آیا تو وہ لوگ پھر موٹر اپنی چلاتے ہیں اور جو پانی کا پائپ کا جو کنیکشن ہے وہ اس کے گھر پہ کرا لیتے ہیں. تو بس اسی طرح سے سب کا کام چل رہا ہے. تو جی خواتین و حضرات, یہ ہم لوگ آج آئے تھے اسلام آباد شہر, اور شہر کے تقریباً بیچوں بیچ ہی ہے یہ, مطلب یہ جو پنڈوری, اس گاؤں کا نام ہے پنڈوری. تو اس گاؤں کے چاروں طرف شہر ہے. تو ابھی یہ جو باہر پیچھے آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ ایک نالہ ہے, اور نالے کے ساتھ ہی اگلی سائڈ پہ آبادی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ سارا شہری علاقہ ہے, اور یہ ادھر ایک سائڈ پہ جو ہے وہ گاؤں ہے. تو گاؤں تو بالکل ویسا ہی جیسے پنجاب میں, باقی ایریا کا تو مجھے پتہ نہیں, پنجاب میں ہمارے ہاں لاہور جس طرح کے دیہات وغیرہ ہیں تو وہ سیم ویسا ہی ہے تقریباً, لیکن ہیں سارے پٹھان ہی. تو خیر جانور وغیرہ تو سب ہر جگہ پہ ایک جیسے ہی ہیں نا. تو باقی سارا دیہات والا ماحول جو ہے وہ ویسا ہی ہے. لیکن یہ جو شہری علاقہ میں نے دیکھا تھا, میں نے کہا ذرا بنا سوچے سمجھے ایسے ہی میں گھر سے نکلا, میں نے کہا ذرا اس سائڈ کو چلتے ہیں, اور میں چلتا آیا. اور ابھی ویسے آج تک مجھے اتنا فیل نہیں ہوا, لیکن شاید آج مجھے ڈائریکشن کا نہیں پتہ تھا اس لیے اتنی تھکاوٹ ہوئی, یا پچھلے 3-4 دن سے جو میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس وجہ سے اتنی تھکاوٹ ہوئی. تو ابھی مجھے کوئی پتہ نہیں کہ واپسی کا رستہ میرا کیا تھا, میں بس نکلا ہوں گھر سے اور نکلتا ہی چلا آیا. واپسی کا میں نے سوچا ہی نہیں, چلو گوگل میپ ہے دیکھ لیں گے. تو چلیں چلتے ہیں اب.